کہ سر سندھ کے حالات آپ کے سامنے ہیں, سندھ کب بدلے گا, سندھ کب واقعی ترقی کرے گا. اس کے اوپر ہم بہت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے فیڈرل کا انپٹ اس میں آئے اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو. پنجاب میں MKM نہیں ہے, پنجاب میں تحریک انصاف نہیں ہے, پنجاب میں NP نہیں ہے, پنجاب میں BNP بینگل نہیں ہے, پنجاب میں 256 سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. رائٹ. صوبہ سندھ میں سیاست برائے سیاست ہوتی ہے. کیوں نہیں ہے پولیٹیکل زیادہ پارٹیز کے؟ کیونکہ ایک ہی پارٹی جیتتی آتی ہے, کیونکہ ہماری پارٹی نے وہاں ڈیلیور کیا ہے. آج نہیں ڈیلیور کیا, فرام لاسٹ 15 ایئرز ڈیلیور کرتے آ رہے ہیں. حالیہ دور میں وفاق کے تحت صوبہ سندھ کے لیے کون سے ایسے ترقیاتی صوبے ہیں جو جاری ہیں؟ ہم حیدرآباد سکھر نہیں بنا رہے, ہم کراچی سے سکھر تک موٹر وے بنا رہے ہیں دوبارہ. اگر پروونشل گورنمنٹ چاہتی, اپنا فل انپٹ ڈالتی کہ ہم بنانا چاہتے ہیں, تو یہ آج تک بن چکا ہوتا. صوبہ سندھ میں نون لیگ آج تک اپنے پاؤں اس طرح نہیں جما سکی کہ وہ صوبائی حکومت بنانا چاہے یا بنا سکے. صوبائی حکومت اور ہم یہاں پہ کیوں نہیں ایکٹیو ہو سکے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہو سکے, اور نہیں ہے. الحمدللہ نون لیگ کا بہت ووٹر ہے. سر میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ حکومتی جماعت بھی کہہ رہی کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, تو کون نہیں کرنے دے رہا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ تو وہی بتائیں گے. اب مریم نواز نے تو آج تک نہیں بولا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. کراچی کے میئر صاحب کہتے ہیں کہ وفاق اپنا بھی حصہ دے, ترقیاتی کاموں میں ہمارا ساتھ دے, کراچی کو اس کا جائز حق دے, صوبے میں حکومت بھی ان کی, اور لوگ کہتے ہیں کہ میئر خود جو ہے وہ بے اختیار ہے. پرائم منسٹر تو NFC کے تھرو دے رہے ہیں صوبے کو اس کا فنڈ. یہ تو صوبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیچے بلدیاتی نظام کو فنڈ دے. مرسا واب صاحب نے کچھ عرصے پہلے اپنا وقت ضائع کیا کہ کامران ٹیسوری صاحب کو لیٹر لکھا, اور ٹیسوری صاحب نے کہا کہ میں پرائم منسٹر سے بولوں گا. تو ان کا بولنا اور نہال ہاشمی اس وقت گورنر ہے, ان کے بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور بڑے ڈانٹ دیں تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے, اور میں خاموش رہا, خاموشی سے سنتا رہا, اور میں وہاں سے چلے گیا. سر بڑے ڈانٹ بھی سکتے ہیں اور بڑے پیار سے دھمکی بھی دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عادل قاسم میں آپ کا میزبان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, صوبہ سندھ کی سیاست کو دیکھتے ہوئے, صوبہ سندھ کی عوام کے مسائل کو دیکھتے ہوئے, یہ عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ وفاق سندھ کے بارے میں کس قسم کے جذبات رکھتا ہے. اور یہ گلہ اکثر پایا جاتا ہے کہ صوبہ سندھ کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی ہے, اور وفاق اپنے دیگر تمام چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بھی ناروا سلوک رکھتا ہے, امتیازی سلوک اختیار کرتا ہے. ان تمام سوالوں کا جواب میرا خیال ہے جو صحیح طرح سے دے سکتے ہیں وہ وفاق کی نمائندے ہی ہو سکتے ہیں, جو کہ صوبہ سندھ میں رہتے ہوئے وفاق کی ترجمانی کریں. ہمیشہ کی طرح آج میرے مہمان, میرے معزز ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فاض شفیق صاحب جو کہ PhD بھی ہیں, کراچی کی سیاست میں متحرک ہیں, ایک فرزند کراچی بھی ہیں, PMLN کا حصہ ہیں, اور پرائم منسٹر پاکستان کے یوتھ پروگرام کا صوبہ سندھ کے لیے کوآرڈینیٹر کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں. آئیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وفاق سندھ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. آپ تھینک یو سو مچ جی, آپ نے ٹائم دیا. اٹس بین لانگ اینڈ وی ور ویٹنگ فار یو کہ کوئی آئے وفاق کا نمائندہ جس سے ہم پوچھیں کہ سر سندھ کے حالات آپ کے سامنے ہیں, سندھ کب بدلے گا, سندھ کب واقعی ترقی کرے گا, اور سندھ کے جو حالات ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا ڈیفینیٹلی کہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا, اور یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کے اوپر ہم بہت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے فیڈرل کا انپٹ اس میں آئے اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو. کیونکہ میں اس کراچی میں ہی پیدا ہوا ہوں, اس کراچی میں ہی رہتا ہوں, بیسک اسٹڈیز یہیں کی, پھر باہر چلے گئے, پڑھ کے واپس آئے اپنے ملک کو سرو کرنے کے لیے, اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. دیکھیں اس میں نا ڈیفینیٹلی کہ اگر ہم سندھ کی بات کریں یا صوبوں کی بات کریں, پنجاب ہے, KPK ہے, بلوچستان ہے, تو اٹس اے رسپانسبلٹی آف پروونشل گورنمنٹس کہ ان کو فیڈرل فنڈ دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اس فنڈ کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں, اٹس ڈپینڈ اپون پروونشل گورنمنٹ, جس بھی پارٹی کی وہاں ایگزسٹ کرتی ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے سے لے کے آؤں کہ پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ اس وقت چیف منسٹر ہیں, ان کو بھی وہی فنڈز ملتا ہے ایز پر پاپولیشن. سندھ کو بھی یہی فنڈز ملتے ہیں ایز پر پاپولیشن NFC کے تھرو, لیکن وہاں ڈیلیور زیادہ ہو رہا ہے, یہاں ڈیلیورنس کم ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی یہ سوال, اصل سوال تو بنتا ہے آپ کا کسی پیپلز پارٹی کے نمائندے سے. تو سر اس پہ یہ بھی تو لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں لوگ یہ بولتے ہیں کہ پرائم منسٹر تو پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں,
وہ یہاں پہ آ کے کام کرائیں. کیا وہ نہیں ہے؟ ہمارے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے چلوں. اس کراچی کے اندر جو امن اور سکون ہوا نا, وہ بھی میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے دیا. آج ہم اس پرامن ماحول میں اس کراچی میں ہڑتال جو کہ آئے دن ہوتی تھی, وہ بھی جو تھرو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, لیکن پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف تھے. 2013 میں انہوں نے آ کے گورنر ہاؤس میں ہی ایک میٹنگ کی لا اینڈ آرڈر کی, اور اس پہ انسٹرکشنز جاری کی وداؤٹ اینی, مطلب کہ سننی نہیں ہے کسی کی, اور آپ اکراس دا بورڈ آپریشن کریں. جو بھی اس شہر کا امن خراب کرنے میں انوالو ہے اس کو عبرتناک سزا دی جائے. اور الحمدللہ اس کراچی میں امن آیا جہاں آئے دن ہڑتال ہوتی تھی. اب تو ہم ہڑتال کو بھی ترس گئے ہیں کہ کسی دن چھٹی آ جائے. دیکھیں یہ ایک جینون چیز ہے اگر ہم اس طریقے سے آئیں. پھر اس کے بعد اس کراچی میں ٹریفک کا ایک بہت بڑا نظام تھا کہ لوگ اگر فیڈرل ایریا سے نکلے ہیں جہاں میری رہائش ہے تو آپ کو ٹاور جانے میں گھنٹوں لگتے تھے, کیماڑی جانے میں گھنٹوں لگتے تھے. تو جو کراچی کے اندر لیاری ایکسپریس ہے وہ بھی فیڈرل کا پروجیکٹ ہے. خاقان عباسی صاحب نے اس کا دوسرا جو وے تھا میاں نواز شریف بنا کے گئے اور پھر وہ ہٹ گئے تھے, تو خاقان عباسی نے اس کو افتتاح کیا. پھر اس کراچی میں گرین لائن منصوبہ بنا, وہ بھی الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کا لگایا ہوا منصوبہ تھا. اس وقت ایک یہاں پہ کمپنی کام کرتی تھی انڈر فیڈرل منسٹری, پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی, KIDCL پھر PIDCL اس طریقے سے. تو وہ یہاں پہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے تھے چاہے PWD کے تھرو ہو اور ڈفرینٹ ہو تو PIDCL اس کو دیکھتا تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب ہم اتنا ہی لمیٹڈ انوالو ہو سکتے ہیں کسی بھی پروونشل گورنمنٹ میں. آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب کے اندر شہباز صاحب نے کون سے پروجیکٹ بنا دیے جب وہ چیف منسٹر تھے, جب بنائے. اب وہ وزیر اعظم ہے, اس وقت مریم نواز بناتی ہیں, وہی انوگریشن کرتی ہیں, وہی سنگ بنیاد رکھتی ہیں. بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں. چلے میں تھوڑا سا اور جاتا ہوں اسلام آباد میں. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں, پرائم منسٹر پھر شہباز صاحب ہیں, وہ تو ڈائریکٹلی انڈر آتا ہے نا PM کے. تو آپ دیکھیں 40 دن میں انڈر پاسز بن رہے ہیں, 40 دن میں اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں. تو دیر از اے ول, دیر از اے وے. اگر صوبائی گورنمنٹ سندھ کی نہیں کام کر رہی تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, اتحادی ضرور ہے. جب ہم ادھر آ کے انوالو ہوتے ہیں, آپ نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ گرین لائن کے اوپر بڑا پھڈا ہوا, میئر صاحب نے ہمارے کام رکوا دیا, ساری سچویشنز ہوئی, پھر ہم بیٹھ کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا کہ بھائی اسپیڈ اپ. یہاں ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کو سالوں لگ جاتے ہیں. پنجاب میں ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے مہینوں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے, ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اسلام آباد میں شہر اقتدار میں کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے دنوں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں. آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اف یو ریممبر, جب شہباز صاحب چیف منسٹر تھے تو ان کو ایک نام دیا گیا تھا, ایک لقب دیا گیا تھا, شہباز اسپیڈ. وہ کس نے دیا تھا؟ چائنیز, پاکستانی عوام نے نہیں دیا تھا, چائنیز گورنمنٹ نے دیا تھا شہباز اسپیڈ. کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ شہباز صاحب تو خود اتنی تیزی سے کام کرتے ہیں, وہ راتوں کو نکل جاتے تھے پروجیکٹ کو دیکھنے. دیکھیں آپ کی جو ریٹ ہے نا وہ ہونی چاہیے, ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس مضبوط ہونی چاہیے, کرپٹ بیوروکریسی نہیں ہونی چاہیے. آپ کام کی ڈیلیورنس دیکھیں کتنی تیزی سے ہوتی ہے. الحمدللہ ایک بات میں ضرور کروں گا اس میں, کیونکہ میں اس کراچی کا بیٹا ہوں, میں اس کراچی میں پیدا ہوا ہوں, بینگ اردو اسپیکنگ کراچی آئٹ. الحمدللہ مجھے فخر ہے لیاری ایکسپریس اور جو یہ ایکسپریس وے بنا ہے بھٹو ایکسپریس, شارع بھٹو, ایک بارش میں بہہ گیا. لیاری ایکسپریس آج تک اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. سر اب دیکھیں, اب ایک ذرا سوال ذرا تلخ ہے, اس پہ ذرا تھوڑا سا جواب دے دیجیے گا. پھر آپ ہم تلخ سوالوں کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو پاور آپ کے ہاتھ میں نہیں چاہیے. پنجاب میں بلدیاتی گورنمنٹ نہیں ہے. سوال سنیے گا ذرا. جی میں پنجاب میں MKM نہیں ہے, پنجاب میں تحریک انصاف نہیں ہے, پنجاب میں NP نہیں ہے, پنجاب میں BNP بینگل نہیں ہے, پنجاب میں 256 سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. رائٹ. صوبہ سندھ میں سیاست برائے سیاست ہوتی ہے. پنجاب میں ایڈمنسٹریٹو پاور وہاں کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس ہوتی ہے. بیوروکریسی ان کی ایک ہی پالیسی کے تحت کام کرتی ہے. وہاں پہ وائس چیئرمین کسی کا, ٹاؤن چیئرمین کسی کا, ڈسٹرکٹ اس کے پاس, MP اس کا, MNA اس کا. وہاں یہ ناراضگیاں, وہاں یہ دوریاں, یہ تلخیاں یہ نہیں ہیں. تو کیا یہ واضح فرق نہیں ہے کہ وہاں کا سیاسی انفراسٹرکچر بہت ثبوت ہے, یہاں کا سیاسی انفراسٹرکچر جو ہے کراچی یونیورسٹی کی مانند ہے,
جتنے کھڈے کراچی یونیورسٹی پہ ہے اتنی ہی سندھ کی سیاست میں بھی کھڈے ہیں سر. دیکھیں اس کا نا ایک بہت بڑا ایک جواب ہے, میں آپ کو دوں گا یہ اس کو نا اس جواب میں بڑی چیزیں اندر انوالو ہیں. وہاں کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ آپ نے کبھی سوچی کیوں نہیں ہے؟ پولیٹیکل زیادہ پارٹیز کے, کیونکہ ایک ہی پارٹی جیتتی آتی ہے, کیونکہ ہماری پارٹی نے وہاں ڈیلیور کیا ہے. آج نہیں ڈیلیور کیا, فرام لاسٹ 15 ایئرز ڈیلیور کرتے آ رہے ہیں. جب میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے اس وقت بھی ڈیلیور کیا, اس کے بعد شہباز صاحب کانسٹنٹلی 10 سال ڈیلیور کرتے رہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, اسکولز ہو, کالجز ہو, انفراسٹرکچر ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, ڈیولپمنٹ ہو. آپ ان ساری چیزوں کو بھی تو دیکھیں کہ وہاں پہ اور کوئی پارٹی کیوں نہیں آ سکتی. چلے ہم بزدار کا ٹائم لے لیتے ہیں, 3.5 سال کیا ڈیلیورنس تھی؟ وہی کچرا پڑا ہوا تھا روڈوں پہ. آج آپ جائیں رات کو روڈیں پانی سے دھل رہی ہوتی ہیں. پنجاب, میں تو نہیں کہہ رہا نو بڈی از 100%, لیکن بہتر کون ہے اس دنیا میں؟ کوئی نہیں 100%. 100% تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. جو اپنے آپ کو بولے کہ میں 100% ہوں وہ سب سے بڑا منافق ہے. لیکن کون بہتر ہے ہم اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. میں ادھر آپ کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں, آپ مجھ سے جیسا سوال کریں گے میں آپ کو جواب دوں گا. کیوں؟ الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں ایسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں جس نے ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے, چاہے جب ہماری صوبائی گورنمنٹ آئے, چاہے جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ آئے. حالیہ دور میں وفاق کے تحت صوبہ سندھ کے لیے کون سے ایسے ترقیاتی صوبے ہیں جو جاری ہیں؟ کیونکہ حالیہ اپڈیٹ مجھے جو ملی تازہ وہ یہ کہ الحمدللہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے کہ اس کا حیدرآباد سکھر موٹر وے کا, ایک تو آپ نے اس کو بنانا ہے, دوسرا پھر آپ نے کراچی اور حیدرآباد کے موٹر وے کو اپ گریڈ کرنا ہے, کیونکہ اس سے بہتر تو میرا خیال ہے خیبر نتاد کی نئی روڈ ہے, کیونکہ میں اس پہ سفر کر چکا ہوں اور آج میں نے اس پہ بھی سفر کیا ہے, اس کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے. تو ایک تو یہ منصوبہ ہے. اس کے علاوہ ایسے کون سے پروجیکٹس جو وفاق سندھ کو دے رہے ہیں؟ دیکھیے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پورے پاکستان میں میاں نواز شریف نے موٹر ویز کے جال بچھا دیے, سندھ میں کیوں نہیں بچ سکا؟ آپ کو پتہ ہے 1121 کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہے. 1121, کوئی اوپر نیچے 8-10 کا فرق ہوگا, لیکن 1100 پلس کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہے. کس چیز کے پینڈنگ ہے؟ زمینوں کے. یس, آپ کے سامنے ایک مٹیاری کے ڈی سی کے اوپر کیس بنا تھا, if you remember. کیوں نہیں بنا؟ اگر پروونشل گورنمنٹ چاہتی, اپنا فل انپٹ ڈالتی کہ ہم بنانا چاہتے ہیں, تو یہ آج تک بن چکا ہوتا. یہ آج نہیں, آج سے 5 سال پہلے بن چکا ہوتا. کیوں پنجاب میں بن گئے؟ کیوں آگے مطلب آپ کشمیر تک جائیں, کرن تک کے روڈ بن گئے آزاد کشمیر میں. موٹر ویز آن دا وے, موٹر ویز آپ سکر سے تو چڑھے موٹر وے کے اوپر. ہاں, اب علیم خان جو کہ اس وقت منسٹر ہیں, انہوں نے اناؤنس کیا, وزیر اعظم نے اناؤنس کیا, ہم حیدرآباد سکر نہیں بنا رہے, ہم کراچی سے سکر تک موٹر وے بنا رہے ہیں دوبارہ الحمدللہ دوبارہ بنا رہے ہیں, اور اس کا کام اسٹارٹ ہو چکا ہے. اچھا, جب آپ اگر آپ بائی روڈ آئیں تو جب آپ سکھر انٹرچینج پہ اتر رہے ہوتے ہیں موٹر وے سے, تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک روڈ سیدھی جا رہی ہے, اس پہ بھی کئی گنا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے, لیکن وہ روک دیے جاتے ہیں کام, بیچ میں چیزیں انوالو کی جاتی ہیں, لوگ انوالو ہوتے ہیں. بتائیں نا مجھے 1150 کیسز کس کے ہیں, کس نے بنوائے؟ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ملیں, بیٹھیں, دیکھیں عوام. اچھا, ادھر ہم نے ایک ابھی چھوٹی سی بات کی کہ کیوں کھچڑی بنی ہوئی ہے. میں اس کو کہتا ہوں کھچڑی. کسی پارٹی کے ایم پی اے, کسی پارٹی کے چیئرمین, کسی کے کاؤنسلر, کسی کی صوبائی, وہ اسی وجہ سے نا کہ عوام ڈسٹرب ہے. وہ کبھی ایک کو پسند کرتی ہے, پھر دوسرے کو پسند کرتی ہے. امید ہے نا, امید کی کرن ہے. پی ٹی آئی کو بھی بہت پسند کیا لوگوں نے, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی تو وہ پانی کا غبارہ نکلا, اس نے تو کچھ نہیں کیا. مجھے عمران خان کے دور کے بتائیں, کوئی ایک پروجیکٹ بتائیں. لیکن دیکھیں, ڈیلیور, جس نے ڈیلیور کیا ہے اس کے لیے بات کرنی پڑے گی. الحمدللہ میں تو عوام کو کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ, اچھا میں نہیں کہہ رہا, ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا احسن اقبال صاحب آئے ہوئے تھے, ایک تاجر برادری کے بڑے مشہور ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, عتیق میر صاحب. انہوں نے بولا چیف منسٹر احسن اقبال صاحب کو کہ مریم نواز ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ آپ لے لیں. وہ تو نون لیگ کے نہیں ہے, وہ تو نون لیگ کے نہیں ہے نا, وہ تو ایک تاجر ہیں. جب یہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ, جب سارے ایشوز کراچی کے ریز کریے جاتے ہیں, جب یہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے آرمی چیف کے ساتھ تاجر برادری کی, جب یہاں پہ کراچی کے ایشوز ریز کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صوبائی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, اس میں بہت لوگ کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں, لیکن ان کو کام نہیں کیا دینے جاتا. بیوروکریسی برا حال ہوا ہے.
بغیر پیسوں کے کوئی کام نہیں ہوتا. آپ جائیں سنگھ سیکریٹریٹ. سر میرا 2-3 سوال میرے آگے ہیں اسی سے متعلق کہ نظام کرپٹ ہے یا پھر نظام میں لوگ کرپٹ ہے. لیکن فی الحال مجھے پتا ہے کہ نون لیگ کی ایک ہسٹری ہے آپ کے دور میں. اگر میں کہوں کہ پاکستان میں 3 طرح کے نظام رہے ہیں ہمیشہ سے. ایک آتا ہے ایسا نظام, ایسا دور جب آپ کے ہاں پاکستان میں آئینی بحران ہوتا ہے. بالفرض کہ آپ 2008 سے پہلے کا ٹینیور دیکھ لیں, ادارے ڈائریکشن یا وہاں گتم یا پھر 2018 کے بعد کا دور دیکھ لیں کہ کسی کی کوئی سمت نہیں ہے. جب آپ کو آئینی بحران ادارتی اصلاح جات کی ضرورت ہو تو آپ اس پارٹی کو لے آتے ہو, ٹھیک ہے, جسٹ لسن. اس کے بعد جب آپ تھوڑا آگے آتے ہو پھر معیشت کو استحکام دینا تو نون لیگ کو لے آتے ہو, ٹھیک ہے. جب دودھ کے اوپر بالائی جم جاتی ہے تو پھر آپ خود آ جاتے ہو, ٹھیک ہے. اب یہ سلسلہ تو ہو گیا بند, 18ویں ترمیم میں گئی, 58 بھی ہو گیا, سلسلہ ختم ہو گیا. اب الحمدللہ جمہوری حکومتیں اپنے اپنے ادوار پورے کرتی ہیں. نون لیگ کے دور میں ہمیشہ تاجر برادری کو ریلیف ملا ہے, کاروبار پھلا پھولا ہے, یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں, مانتا ہوں. میں نے کیا پاکستان کا ہر ذی شعور مانے گا. آپ کی ڈیلیورنس بھی ہے, آپ کا صوبہ بھی مثالی ہے. صوبہ سندھ میں نون لیگ آج تک اپنے پاؤں اس طرح نہیں جما سکی کہ وہ صوبائی حکومت بنانا چاہے یا بنا سکے. یا تو پھر وہ بنانا نہیں چاہتی, آپ فرینڈلی کھیل رہے ہیں, جو جیسا جو تاثر عام دیا جاتا ہے کہ فرینڈلی ایک میچ ہے کہ بھائی ادھر تم ادھر ہم, مطلب یہ وہ والا ادھر تم ادھر ہم نہیں ہے, وہاں ہم یا ہم. یا پھر آپ جو ہے وہ عوام آپ کو پسند نہیں کرتی. دیکھیں عوام الحمدللہ ہمیں بہت پسند کرتی ہے. میں بینگ اے پریزیڈنٹ کراچی PMLN, اس میں آپ کو بتاؤں پچھلے 3 مہینے میں نے 10,000 لوگ پارٹی میں جوائن کرائے. میں روز رات کو دن بھر سرکاری کام, رات کو سیاسی کام, کہیں نہ کہیں جلسہ کرتا ہوں, کسی نہ کسی ایریا میں شمولیتی پروگرام, اور کارنر میٹنگز جلسے میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, جہاں تک بات آپ نے کی نا کہ صوبائی حکومت اور ہم یہاں پہ کیوں نہیں ایکٹیو ہو سکے, ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہو سکے اور نہیں ہے. الحمدللہ نون لیگ کا بہت ووٹر ہے. میں 2018 کی اگر صرف بات کروں نا تو مجھے اورنگی ٹاؤن سے قومی اسمبلی پہ 10,000 ووٹ پڑے تھے. آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. اور بہت ہمارے ایسے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جن کے بہت کم مارجنس تھے. اف یو ریممبر کہ شہباز صاحب بھی الیکشن لڑے تھے, وہ میرے برابر والا حلقہ تھا بلدیہ ٹاؤن, 600 ووٹوں کا فرق تھا. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں 20,000, 25,000, 22,000, 24,000 ووٹ پڑے. اور اس وقت بھی ہمارے 14 چیئرمین KMC کے اندر موجود ہیں. اس سے پہلے جب نہال ہاشمی صاحب جنرل سیکرٹری تھے پارٹی کے, تو ہم نے 32 چیئرمینوں کے ساتھ ہم 2nd لارجسٹ پارٹی تھے KMC کے اندر, جب وسیم اختر صاحب میئر تھے. تو کراچی والے ہمیں ووٹ دیتے ہیں الحمدللہ. دیکھیں اب کیونکہ سچویشنز ہوتی ہیں نا, اب ایک وہ دور آیا PTI, پانی کا غبارہ تھا, لوگ اس کی طرف چلے گئے کہ یہ بہت کچھ دے گا. اس نے کیا دیا؟ عوام کو تتر بتر کر دیا, بے یار و مددگار چھوڑ دیا. کس اسٹریٹجی پہ وہ چلا, فورن فنڈنگ پہ وہ چلا. عمران خان آج جیل میں سزا بھگت رہا ہے نا. عوام کو, نوجوانوں کو بدتمیزی پہ لگا دیا. ہمارے یہاں کا شعور نہیں ہے یہ کہ ہم اپنے بڑوں سے بدتمیزی کریں, سیلف اسیسینیشن کریں کسی کی. تو الحمدللہ چیزیں واپس اپنی طرف آتی جا رہی ہیں. میں نے کئی ہزاروں لوگ PTI کے اپنی پارٹی میں جوائن کرائے جن کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یار ہمارا کوئی بیک اپ ہی نہیں ہے. وہ تو بول بال کے نکل جاتے ہیں, پیچھے سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز پریشانی میں آتی ہیں. تو الحمدللہ دیکھیں اس دفعہ اگر ہم اس ٹینیور کو دیکھیں تو مجھے یہاں پہ ذمہ داری دی گئی, یہاں پہ آفس دیا گیا, ہم یوتھ امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. پھر ہمارے ایک منسٹر کو, ایک MNA کو منسٹر بنایا ریلیجیس افیئرس کا, پھر ہمارا ایک اسپوکس پرسن بنایا, پھر ابھی الحمدللہ ہمیں سب سے بڑا گھر دے دیا جو کہ گورنر ہاؤس ہے. ڈیفینیٹلی. تو اب چیزیں گریجولی بہتر ہوتی جاتی ہیں اور بہتر ہوتی جائیں گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اب لوگوں کی اٹریکشن ہماری طرف بڑھ گئی ہے. کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ مریم نواز بہت ڈیلیور کر رہی ہیں. اب لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا. آپ ذرا, میں کہتا ہوں کسی دن عوام میں نکل کے تو ایک پروگرام کریں, آپ کو پتہ لگے گا. لوگ کہتے ہیں کہ یار مریم نواز کو ادھر لائیں, مریم نواز کی فین فالوئنگ بڑھتی جا رہی ہے, شہباز صاحب کو ادھر لائیں, مریم نواز کو ادھر لائیں. کیوں لائیں؟ کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈیلیور کیا ہمیشہ. اور آج پنجاب کے اندر اگر کام ہو رہے ہیں تو وہ سندھ میں بھی ہو سکتے ہیں. یار میئر بھی آپ کا ہے, میں کہتا ہوں ہر شہر کا میئر آپ کا ہے. مجھے میئر تو بتائیں کسی اور پارٹی کا ہو نہیں, اکراس سندھ پروونشل گورنمنٹ آپ کی ہے. کبھی میئر کہتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہے, ٹاؤن میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یار دیکھیں آپ چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے پولیٹیکل, کہ آپ کو پولیٹیکل گین چاہیے. آپ اکراس دا بورڈ عوام کے لیے کام کریں. جب آپ کام کریں گے تو وہ خود ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہاں کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ تو KDA کا ہے,
یہ تو کنٹونمنٹ کا ہے, میئر کا ہے, چیئرمین کا ہے, یو سی چیئرمین کا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ میئر نے ابھی پچھلے دنوں 1-1 لاکھ روپے ایڈیشنل ہر یو سی چیئرمین کو دیے کہ وہ گٹر کے ڈھکن اپنے پورے کریں علاقوں کے. پھر میرا حلقہ ہے وہ, پھر ایک فقیرہ گوٹ میں بچہ گر گیا. تو یہ کس کی نااہلی ہے؟ مطلب اگر اوپر سے آپ کے اوپر اگر ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ ہمارے ماں باپ کی اگر سختی رہے, آج ہم اس چیز کو مطلب اون کرتے ہیں کہ یار ہمارے ماں باپ نے ہم پہ سختی کی اور وہ اس لیے کی کہ ہم اچھا پڑھیں اور آج اس مقام پہ بیٹھیں. اگر ہمارے ماں باپ سختی نہیں کرتے, ہمیں ایسی چھوڑ دیتے, تو ہم بھی آوارہ گردی کر رہے ہوتے یا پڑھتے ہی نہیں, کوئی اور جابس کر رہے ہوتے. تو یہی سلسلہ حکومتوں کا بھی ہے کہ اگر اوپر سے سختی کی جائے اور اوپر والے آنیسٹ ہوں, اوپر والے ریسٹرکٹن لگائیں, تو ڈیفینیٹلی نیچے لوگ پھر کرپشن بھی نہیں کرتے اور کام بھی پورا ڈیلیور کرتے. صوبہ سندھ کی تنزلی کا ذمہ دار اس وقت, کیونکہ دیکھیں میں بہت سے کیبنٹ ممبرس کو بھی جانتا ہوں اور اس وقت تو نوجوان کھیپ بھی کافی اسمبلی میں موجود ہیں. آپ کچھ اراکین پی ٹی آئی کے بھی دیکھ سکتے ہیں, کچھ اراکین ایم کیو ایم کی طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور کچھ تناسب آپ جو ہے وہ نئے چہروں میں پیپلز پارٹی کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا. تو پیپلز پارٹی کے تو بہت سارے ایسے ذمہ داران ہیں جو ہمارے پروگرامز میں کہتے ہیں یار کہ ہم تو کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو افسر شاہی ہے, جیسے وہ آپ کے اپوزیشن لیڈر صاحب بابو کہتے ہیں, علی خورشید صاحب نے بڑا زبردست نام دیا اس کو بابو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نظام کے اوپر جو سرپرستی ہے اس کا فوکس نہیں ہے ڈلیوری پہ, یا پھر جو نظام کے اندر موجود افسر ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ کام نہیں کرنے دے رہے؟ دیکھیں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ افسر کوئی بھی ہو, اگر آپ اس کے اوپر مانیٹرنگ رکھیں نا صحیح طریقے سے, تو وہ کام کرے گا. اور اگر آپ اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے, اس کو پوچھیں گے نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی مرضی کرے گا اور سسٹم خراب ہو جائے گا. تو آپ کی مانیٹرنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کا آفس ہے نا, آپ اس آفس کو اون کرتے ہیں. اگر میں آؤں اور کل کو بولوں کہ یہاں پہ تو کچرا پڑا ہوا ہے, صفائی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ماشاءاللہ میں نے دیکھا بہت اچھا ہے, بہت صاف ستھرا ہے, بڑا زبردست ایٹماسفیئر ہے, تو کل کو آپ کو ہٹ ہونا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کا ایک بندہ کام نہیں کر رہا صحیح, آپ اس کو 1 دفعہ بولیں گے, 2 دفعہ بولیں گے, تیسری دفعہ آپ اس کو ہٹا دیں گے, فارغ کر دوں. تو یہ وہی سچویشن ہے کہ جو کام نہیں کر رہا آپ اس کو فارغ کریں, اور اگر کوئی پریشر ہے تو آپ آ کے بتائیں, ہٹ تو آپ کو ہی ہونا ہے. دیکھیں یہ پچھلا ٹینیور جو ہے یہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی, میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ بہت سارے ہمارے دوست ہیں اور بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں. ایسے ہی ہے, میں میئر کو بھی بہت کمپیٹنٹ کہتا ہوں, میں چیف منسٹر کو بھی بہت کمپیٹنٹ کہتا ہوں. وہ دونوں نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی برا بھلا کہے یا وہ ڈیلیور نہ کر سکیں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ واٹس دا بیہائنڈ, کہ وہ کام کیوں نہیں کر پا رہے. ہنڈرنس کیا ہے, پرابلم کیا ہے. وہ پڑھے لکھے سمجھدار اچھے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں, اور بہت سارے ایسے وزیر بھی ہیں. بالکل ہیں سر, اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر. سر میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ حکومتی جماعت بھی کہہ رہی کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, تو کون نہیں کرنے دے رہا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ تو وہی بتائیں گے. اب مریم نواز نے تو آج تک نہیں بولا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, یا ہمارے کسی پنجاب کے منسٹر نے تو کبھی نہیں بولا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اب آپ ایک اور ڈفرینس دیکھیے گا کہ ان بٹوین 2 سال جو یہ حکومت کو بنے ہوئے اس میں صوبائی حکومت کی 1 دفعہ شفلنگ ہوئی, قلمدان کی, صحیح ہے, کیبنٹ چینج ہوا, اور کے پی کے میں بھی شفلنگ ہوئی, کے پی کے میں ایون چیف منسٹر بھی چینج ہوا. ایسے ہی ہے. تو وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ اگر میں ڈیلیور نہیں کر رہا تو مجھے ہٹا کے آپ کو لگا دیں. تو میں ڈیلیور نہیں کر رہا اگر کسی منسٹری میں, تو مجھے گھر بھیج دیں, مجھے اٹھا کے ایک کھوٹے سے کھول کے دوسرے کھوٹے پہ نہ باندھیں, اس کا بھی بربادہ ہوگا. پنجاب میں آج تک 1 وزیر بھی چینج نہیں ہوا, 2 وزیر انڈکٹ ضرور ہوئے, چینج نہیں ہوا. کیا وجہ ہے کہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. چیف منسٹر اتنا زیادہ اسٹرکٹنس رکھتی ہیں ہر کسی پہ کہ ان کو پتہ ہے سارے وزیروں کو کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم فارغ ہو جائیں گے. شفل نہیں ہوئے آج تک, اور شفلنگ ہوئی ہے یہاں پہ بھی اور کے پی کے میں بھی کہ ایک منسٹر چینج ہو گیا. صحیح ہے. اب مریم نواز کیا ہے کہ ان کے تو 2 لوگ انڈکٹ ضرور ہوئے, 2 منسٹرز آئے ہیں, لیکن شفلنگ نہیں ہوئی. تو میرے بھائی یہ دیر از اے ول, دیر از اے وے. اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہیں تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالتا ہے. سر کراچی کی پالیٹکس میں رہتے ہوئے, کراچی میں رہتے ہوئے, کراچی کے فرزند ہوتے ہوئے, کراچی میں the easiest way to do the politics اور پاور پالیٹکس دیکھیے, why did you choose to become the part of PMLN, مطلب ٹریڈیشنل کراچی کی اپنی جماعت اپنوں کے لیے. اب جو اپنوں نے اپنوں کا کیا وہ تو پھر اپنے ہی جانتے ہیں, آپ نے کیوں ادھر رخ کیا؟ دیکھیں جب میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گا, تو میں نے ایک اوور ویو کیا. الحمدللہ اچھے گھر سے
پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق ہے, پڑھے لکھے ہیں, تو بندہ دیکھتا ہے کسی بھی جگہ اگر کوئی بزنس بھی اسٹارٹ کر رہا ہو, کوئی جاب پہ بھی جا رہا ہو, کہیں نکل بھی رہا ہو, تو وہ اس کے ہر ڈائریکشنز کو دیکھتا ہے کہ یار میں یہ راستہ لوں گا تو میں کلیئر نکل جاؤں گا, ادھر سے لوں گا تو پھنس جاؤں گا ٹریفک میں. تو جب میں پالیٹکس میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ہو از بیٹر. تو اس وقت جو بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس میں سب سے زیادہ بہتر 100% میں پھر نہیں بولوں گا, وہ تو اللہ کی ذات نو بڈی از 100%, لیکن سب سے بہتر پی ایم ایل این تھی. ان کا جو پاس تھا, میں نے سارا پاس دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے ڈیلیور کیا ہے, اور پاکستان میں جب جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے چیزیں بہتری کی طرف جاتی رہیں. مطلب صحیح نہیں ہو گئی, میں یہ بولوں بیٹھ کے کہ سب کچھ صحیح ہو گیا تو یہ جھوٹ ہے, لیکن بہتری کس کی گورنمنٹ میں آئی, اور کون آنیسٹی سے عوام کے لیے سوچتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو پی ایم ایل این پی ایم ایل این پی ایم ایل این 3 دفعہ سوچنے پہ پی ایم ایل این آئی. اور ایک اور وجہ تھی کہ پی ایم ایل این کیونکہ تھوڑی ویک تھی ایز کمپیئر ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز, تو میں نے سوچا کہ میرے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ میں کام کروں گا تو میں شائن کر جاؤں گا, اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ جب فرم ہوئی تو پہلی پوزیشن مجھے ملی سندھ کے اندر. آج 1.25 سال سے میرے پاس پوزیشن ہے. کوئی گورنمنٹ فارم ہونے کے 2, 4, 5 مہینے بعد مجھے پوزیشن دی گئی تھی, اور الحمدللہ پرائم منسٹر آفس ہو یا کوئی بھی ہو, ہمیں بہت ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں. ابھی میں نے پورے رمضان 20,000 لیپ ٹاپ بانٹے بچوں کو سندھ کی یونیورسٹیز کے. اسی طریقے سے گریجولی ہم اور اپرچونیٹیز لے کے آ رہے ہیں. تو جو ہمارا ڈومین ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھرپور فلفل کر رہے ہیں, آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ڈے بائی ڈے ترقی دیتا جا رہا ہے. اگر میں بھی 2 نمبری شروع کر دوں تو میں ڈکلائن کی طرف جانا شروع کر دوں گا. نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ڈر ہے کہ اگر میرے پاس کوئی منصب ہے تو مجھے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے, لوگوں کو اپرچونیٹیز دینی ہے. تو یہی سچویشن ہے کہ انکریز ہو رہا ہے. ورنہ 2 نمبری دیکھیں, 2 نمبری بہت زیادہ ٹائم نہیں چلتی. آپ دیکھیں گے, آپ آج کسی کے ساتھ غلط کریں, آخرت تو بہت دور ہے, یہیں آپ کے ساتھ غلط ہو جائے. یس, تو انکریز ہی ہو رہے ہیں, ڈکلائن نہیں ہو رہے ہیں. سر فاضل شفیق صاحب جو ہے وہ اپنے تنظیم میں کراچی میں کافی متنازع رہے ہیں, مطلب کئی ہلکے آپ سے ناراض بھی رہے ہیں. وہ اس کو پولیٹیکل مطلب ہوتا ہے کارپوریٹ جیلسی, اگر میں اس کو پولیٹیکل جیلسی کہوں تو وڈ یو سے کہ یار وہ پولیٹیکل جیلسی ہے, یا پھر کوئی آپسی رنجشیں ہیں, یا پھر اس کی کچھ اور وجوہات ہیں؟ اچھا, اب ایک اور بات میں اس کی مثال دیتا ہوں وہ چھوٹی سی, کہ آپ کا ماشاءاللہ یہ آفس ہے, آپ کی کمپنیز ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, آپ اچھا ڈیلیور کریں گے تو آپ کو بزنس اور ملتا رہے گا. لوگ آپ کی مارکیٹ میں بات چلے گی کہ یار یہ کمپنی اچھی ہے, اس کو بزنس دو, یہ ٹائم پہ ڈیلیورنس کرتی ہے اور اچھا کام کوالٹی ورک کرتی ہے. اور پالیٹکس میں بھی یہی ہے کہ جب آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو ترقی ملتی رہے گی اور آپ کے مخالفین پیدا ہوتے رہیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنا اچھا, اگر میں کام نہیں کرتا تو کیوں میری مخالفت ہوگی؟ ہاں یہ بھی ہے, میں نہیں کروں گا کام تو میری مخالفت ہی نہیں ہوگی. میں کام کر رہا ہوں تو میری مخالفت ہے. اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس کا کوئی مخالف نہیں وہ سب سے بڑا منافق ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ میرے مخالف بھی رہیں, اور وہ پولیٹیکل. اچھا, یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں فرام لاسٹ 15 ایئرس. اور میں یہی بات کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو بھی, دیکھیں سب سے پہلے ہمارا فرسٹ پرائرٹی نماز ہے. ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی میرے لیے نیگیٹو پروپوگنڈا بھی پھیلاتا ہے نا تو وہ میرے لیے پازیٹیو بن جاتا ہے, میری پروموشنز ہو جاتی ہیں, اور جب اس کی چیزیں آتی ہیں یس میرے لیے پازیٹیو ہو جاتا ہے. اور میں جب میرے ساتھ جس نے غلط کیا میں صرف اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اور اس اللہ نے اس کو دکھایا کہ تم نے یہ غلط کیا تھا, اب تمہارے ساتھ یہ ہوگا. سر کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی کے میئر کے کافی گلے ہیں آپ کے ساتھ, اور اس سے پہلے وسیم اختر صاحب کے بھی وفاق کے ساتھ بہت گلے رہے ہیں. اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ مصطفیٰ کمال شاید ایک واحد میئر تھے جو وفاق کے ساتھ الائنڈ تھے, کیونکہ نعمت اللہ خان صاحب کے ایگزیکیوشنز کو مشرف صاحب نے روک کے فنڈنگ ان کے دور میں کی تو وہ ایگزیکیوٹ ہو گئے اور وہ تختی ان کے نام کی لگ گئی. میئر وسیم اختر اور مرتضیٰ وہاب اس وقت میرا خیال ہے مور اور لیس آرٹیکل 141 کے زیر عتاب ہی کہوں گا میں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ متنازع سارے تقریباً سیاستدان کہ اس کو ہٹائیں اور بلدیاتی نمائندوں کو آخر تک اختیارات دیں. ٹھیک ہے, تو ان کے بڑے گلے ہیں آپ کے ساتھ سر کہ کراچی کو اس کا جائز حق نہیں ملتا, کراچی اتنا ریونیو دیتا ہے, کراچی میں ٹیکس جنریشن ہوتی ہے, پھر اس کی تصریح ایک سردار شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مٹی میں پروڈکشن ہوتی ہے, کراچی میں اس کا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, تو میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا. لیکن کراچی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, کراچی منی پاکستان ہے, کیونکہ کراچی میں گلگت سے لے کے کشمور تک کا شہری پاکستان میں موجود ہے بغیر زبانی لسانی تفرقے کے.
کراچی کا انفراسٹرکچر جھوں کا دھوں آپ کے سامنے ہے. آپ بھی نہیں سڑکوں پہ سفر کر رہے ہیں, میں بھی نہیں سفر کر رہا ہوں. کراچی کے میئر صاحب کہتے ہیں کہ وفاق اپنا بھی حصہ دے, ترقیاتی کاموں میں ہمارا ساتھ دے, کراچی کو اس کا جائز حق دے, صوبے میں حکومت بھی ان کی, اور لوگ کہتے ہیں کہ میئر خود جو ہے وہ بے اختیار ہے. تو سر ان سب مسائل کا حل کہاں ہے؟ دیکھیں میئر کی ناراضگی, وہ ہمارے بھائی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ان کی ناراضگی بنتی نہیں ہے. اچھا, کیوں نہیں بنتی؟ کہ وہ صوبائی حکومت سے لینا فنڈ, وہ چیف منسٹر کو یہ بات بولے نا کہ سر میرے پاس فنڈ کم ہے, مجھے ایڈیشنل فنڈ دیں. وہ بلاول بھٹو کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, انہوں نے حالیہ بیان دیا کہ میں ہونے والے پرائم منسٹر ان فیوچر پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن. دیکھیں بلاول بھٹو سے بولے ہیں, وہ چیف منسٹر سے ان کے بہت اچھا کوآرڈینیشن ہے, میں نے دیکھا ہے. ان کو بولیں کہ مجھے فنڈز دیں. پرائم منسٹر سے تو پرائم منسٹر تو این ایف سی کے تھرو دے رہے ہیں صوبے کو اس کا فنڈ. یہ تو صوبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیچے بلدیاتی نظام کو فنڈ دے. ایک کامن سینس کی بات ہے نا. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کوئی ایڈیشنل فنڈ دے دیں, کوئی اسپیشل گرانٹ دے دیں, تو مرزا واب صاحب نے کچھ عرصے پہلے اپنا وقت ضائع کیا کہ کامران ٹسوری صاحب کو لیٹر لکھا, اور ٹسوری صاحب نے کہا کہ میں پرائم منسٹر سے بولوں گا. تو ان کا بولنا اور نہال ہاشمی اس وقت گورنر ہے, ان کے بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن ہوگی تو گورنر کا کام ہوتا ہے ایک برج کا. تو انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھ کر, مرزا واب آئے تھے گورنر صاحب کے پاس, میں اس میٹنگ میں موجود تھا, ہمارے خرم بھٹی صاحب موجود تھے, ہم کوئی 1-1.25 گھنٹہ بیٹھے اور یہی ڈسکشن رہی. تو الحمدللہ دے آر کمفرٹیبل ود اس اینڈ وی آر کمفرٹیبل ود دیم. تو ہم جو کوآرڈینیشن ہوتا ہے نا, ٹیم ورک, جب ٹیم ورک ہوتا ہے تو آپ کا کام بہتر ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس طریقے کی سچویشن ہے تو میئر صاحب, گورنر صاحب جو فیڈرل کا اصل نمائندہ ہے, فیڈرل کی اقتدار کی پارٹی کا نمائندہ ہے, جس کو وزیر اعظم نے نامینیٹ کیا, فیڈرل کی اقتدار کی پارٹی کا نمائندہ ہے, ان کو بولے. کیونکہ ایم کیو ایم ہمیشہ سے کنٹروورشل رہی بیکاز آف پیپلز پارٹی, اور ایم کیو ایم کلیش رہا, چاہے وہ اسمبلی میں ہو یا بیانات میں ہو, اور آج بھی ہے. تو ہمارا کوآرڈینیشن ان سے کئی گنا بہتر ہے. چیف منسٹر صاحب بھی کئی دفعہ آئے ہیں, چیف سیکرٹری بھی آئے ہیں. تو جو لوگ ایک دفعہ آئے تھے وہ 3 دفعہ آ چکے ہیں اس 10-15 دن میں. تو الحمدللہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو وہ بیٹھے گورنر صاحب کے ساتھ اور ان کو بولے, وہ پی ایم سے ریکویسٹ کریں گے, لیکن پی ایم کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. رسپانسبلٹی ہے چیف منسٹر کو ایڈ اینڈ گرانٹ کچھ دیں تو ٹھیک ہے, باقی تو یو آر لیکن اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں فیڈرل کے لوگ بھی ہوں, صوبے کے لوگ بھی ہوں, تاکہ اس کی مانیٹرنگ اچھی ہو اور ڈیلیورنس ہو. شفافیت. یس سر یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی از کمفرٹیبل, مسلم لیگ نون از کمفرٹیبل, یو بوتھ آر کمفرٹیبل ود ایچ ادر. آپ دونوں ایک دوسرے کمفرٹیبل, آپ نے خود کا. یس ایم کیو ایم آپ دونوں کے ساتھ کتنی کمفرٹیبل ہے اس وقت؟ دیکھیں ایم کیو ایم سے بھی کوئی ہمارے اختلافات نہیں ہے. ابھی 4 دن پہلے پرائم منسٹر کراچی آئے تھے اور اس میں گورنر صاحب بھی موجود تھے, ہم لوگ بھی موجود تھے. ایم کیو ایم کی ساری لیڈرشپ جو ٹاپ, ایون کے ایکس گورنر کامران ٹسوری, خالد مقبول صدیقی, امین الحق, فاروق ستار صاحب, پھر اس کے بعد آپ مصطفیٰ کمال صاحب کو لے لیں, تو یہ سب موجود تھے اور بہت اچھے خوشگوار ماحول میں بات ہوئی. ان کے کوئی ریزرویشنز تھے, وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ اسلام آباد آئیے گا, ہم اس پہ بات کریں گے. وہ جو ڈیفینیٹلی وہ بولتے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں آپ یہ ڈال دیجیے گا, وہ ڈال دیجیے گا, بیسک تو ان کا نقطہ یہی ہے, بلدیاتی اختیار ہے. اچھا اس کے علاوہ تو اور ان کے سامنے, سب کے سامنے پرائم منسٹر نے بولا کہ نہال ہاشمی صاحب آپ گورنر ہیں اب ماشاءاللہ, اور آپ نے یہ ہمارے اتحادی ان کا خیال رکھنا ہے. اور تو کوئی ڈسکشن نہیں تھی. اور ہمارا جب ملاقاتیں ہوتی ہیں کسی شادیوں پہ, کسی ایونٹ پہ, ہر جگہ ہم بہت اچھے سے ملتے ہیں. کوئی لڑائی ہماری کسی کی نہیں ہے. دیکھیں یہ 3 پارٹیاں, ہم کسی کی سیلف اسیسینیشن نہیں کرتے. ہم کام کے اوپر آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں اور ان کو ہٹ کر سکتے ہیں, لیکن کسی کی ذات کے اوپر نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی نے اس ملک میں انتشار کی سیاست کی اور لوگوں کی سیلف اسیسینیشن شروع کر دی. سر یہ تو تاریخ بہت خراب ہے, اگر اس پہ جائیں گے تو بہت زیادہ باتیں پرانی چلی جائیں گی, ان پہ بات نہیں کرتے. یہ بتائیے کہ ابھی حالیہ خطے میں جنگ ہے, پاکستان آلریڈی مہنگائی کے بحران سے گزر رہا ہے. پیٹرولیم کی مصنوعات پاکستان میں پہلے سے ہی کوئی میرا خیال ہے خاطر خواہ اچھی خاصی لیول پہ تھیں. لیویز اور ٹیکسز کی مد میں تقریباً کچھ 100 روپے سے زائد رقم آلریڈی لی جا رہی تھی. پاکستان میں ایک ذخیرہ موجود بھی تھا, آنن فانن راتوں رات موجود اسٹاک پہ اور پورٹ پہ لگے ہوئے کنٹینر پہ پرائز بڑھا دی گئی. ذخیرہ اندوزوں کو اربوں کی دہاڑی لگی, ان کو پیسہ ملا, ٹھیک ہے, یہ کہانی پھر صحیح. لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ بھائی شاہ خرچیاں اور افسرانہ خرچے اخراجات بند کیے جائیں, ورک فرام ہوم کا ماڈل اپنایا جائے, ہائبرڈ انوائرمنٹ میں جایا جائے, اور جتنا ہو سکے عام طور کو کم کیا جائے, کیونکہ یہ کووڈ تو نہیں ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو. بیسیکلی آپ کے اپنے مال کو خطرہ ہے کہ آپ کی اپنی جیب سے خرچہ ہونا اگر یو آر یوزنگ پیٹرول.
تو غیر ضروری سفر سے آپ اجتناب کریں اور افسران کے پروٹوکول میں کمی لائی جائے گی. حالیہ سر ہم نے 2 دورے دیکھے ہیں صوبہ سندھ میں. ایک صدر صاحب کا, وہ بھی وفاق کے نمائندے ہیں نا, صدر ہے, آئینی صدر ہیں, وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب تشریف لائے. گاڑیوں کا سر جمع غفیر تھا. تو سر عوام کیا ازیوم کرے؟ دیکھیں اب اس میں نا بہت ساری ویڈیوز بنی, ہم نے بھی دیکھا, لیکن میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کی سیکیورٹی سیفٹی ہمارے لیے ٹاپ پرائرٹی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جتنے فارن انویسٹرز آ رہے ہیں, آپ ان کو جا کے انشور کراتے ہیں کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ کو اچھا ایٹماسفیئر پرووائڈ کریں گے کہ آپ آ کے یہاں پہ بزنس کریں, انویسٹمنٹ کریں. ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈرس کی سچویشن کے علاوہ نا, تو جب ہم اپنے پرائم منسٹر کو سیکیور نہیں کر سکتے تو ان کو کیا میسج جائے گا؟ آپ کے سامنے کتنی یہ بی ایل اے, ٹی ایل پی, یہ وہ مختلف سچویشنز, کبھی کسی کے اوپر ہٹ ہوتا ہے, کبھی کسی کے اوپر ہٹ ہوتا ہے. تو ایک تو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی میرے حساب سے 3 گاڑیوں کی, صحیح ہے, ایک میں پی ایم تھے, ایک سیکیورٹی کی گاڑی تھی اور ایک جیمر کی گاڑی تھی تاکہ وہ جیم کر سکے, کوئی اللہ نہ کرے ناخوشگوار واقع ہو. اچھا اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, میں اس قافلے میں موجود تھا. اس میں سنیں تو صحیح, اس میں گورنر سندھ تھے, اچھا, اس میں چیف منسٹر سندھ تھے, اس میں آئی جی سندھ تھے, اس میں چیف سیکرٹری سندھ تھے, 6 وزیر تھے فیڈرل کے, 6 وزیر تھے صوبے کے. اچھا, پورا سسٹم موجود تھا. اچھا اور مزے کی بات, اس کے باوجود میں آئی وٹنس ہوں, سب ایک ایک گاڑیوں میں تھے. مطلب ایک ایک گاڑی میں ڈپٹی پرائم منسٹر, 3 فیڈرل منسٹرز ایک گاڑی میں تھے, 3 لوگ پیچھے پھنس کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اب کیونکہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر پی ایم ایل این کے وزیر اعظم ہے, لیڈر ہے, پولیٹیکل لوگ ہیں ہم, تو ان کے پیچھے ہمارے کارکنوں کی گاڑیاں تھیں. اب ان کو ہم کیسے روکیں کہ پرائم منسٹر سے کسی طرح ملاقات ہو جائے؟ تو یہ جو 37-36 کا یہ جو کاؤنٹ چل رہا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے سارے وزیر, ٹاپ ہیرارکی کے لوگ, آئی جی, ڈیفینیٹلی آئی جی بھی, سب کو سیکیورٹی تھریٹ ہے, سب کو سیکیورٹی تھریٹ ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ایک گاڑیاں لی ہوئی تھیں. اور ٹوٹل سیکیورٹی کی 3 یا 4 گاڑیاں تھیں جو پورے اس کانوائے کو اسکارٹ کر رہی تھیں, اور بم ڈسپوزیبل 2 تھے, جو کہ ایک پیچھے چل رہا تھا, ایک آگے چل رہا تھا, اور ساری میجورٹی اس میں ہمارے لوگوں کی گاڑیاں تھیں. تو اب یہ اگر لوگ اس کی ویڈیوز بنائیں اور چلائیں, اور وزیر اعظم آ رہا ہے, کسی پارٹی کا نمائندہ آ رہا ہے, اور کارکن اگر اس کے پیچھے اپنی گاڑیاں لے کے چلتے رہیں, تو ہم ان کو نہیں منع کر سکتے, یا تو ان کو ہم ٹریفک سے رکوا دیں, یا کیا کریں مجھے بتائیں. سر پھر تو سیاسی ناراضگی ہو جائے گی نا, کیا کیسے کریں؟ دیکھیں ہم نیگیٹو چیز کو نا بہت پروموٹ کرتے ہیں, لیکن ہم اس کے ریپرکشنز نہیں دیکھتے کہ اگر ایسا نہ ہو. اب میں آپ کو بندے گنوا رہا ہوں, پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف منسٹر سندھ, گورنر سندھ, آئی جی سندھ, چیف سیکرٹری سندھ, 6 فیڈرل منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر, صوبائی 6 صوبائی وزیر, یہ ٹاپ سپورٹنگ اسٹاف ایز ویل, جو ان کے لوگ ہیں. سپورٹنگ کو بھی ہٹا دیا تھا. میرے سامنے پرائم منسٹر نے انسٹرکشنز دی کہ نو ایکسٹرا کار, صرف ایک گاڑی سیکیورٹی کی رہے گی. ڈیفینیٹلی وہ رہنی چاہیے, پرائم منسٹر آف پاکستان. اور جیمر تھا. اب اگر سی ایم صاحب ہیں تو ان کی ایک گاڑی, پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ فیڈرل منسٹرز کو میں نے پھنس کے 3 بیٹھے ہوئے تھے پیچھے اور ایک آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب پیچھے کارکنوں کی گاڑیاں تھیں, ان کو کیسے روکا جائے؟ اور یہ سچویشن, اور کتنے سارے لوگ تھے, ایک ایک گاڑی بھی اگر ساتھ چل رہی ہے نا, تو وہ میرے حساب سے 10-12 تو ڈیفینیٹلی ہوں گی, 10 تو ہوں گی. اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں نا اس کو زوم کر کے کہ کتنی پرائیویٹ نمبرز اس میں گاڑیاں چل رہی ہیں, تو وہ کوئی ذمہ دار, کوئی کارکن اپنی گاڑی لے کے چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. یہ بتائیں سر, مسلم لیگ نون اس وقت تنظیمی طور پر صوبہ سندھ میں کتنی متحد ہے؟ کیونکہ حالیہ ہم نے ابھی ایک حقیقتاً غیر حقیقتاً تشریح آپ کریں گے کہ ظاہر آپ کی جماعت ہے, میں تو ذرائع سے سنا ہے کہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا, اور یہ بھی سننے میں آتا تھا کہ ابھی جو حالیہ گورنر اپوائنٹ ہوئے نہال ہاشمی صاحب کی کوئی خاصی دوستی نہیں ہے بشیر محمد صاحب سے, جو کہ آپ کے صوبے کے صدر ہیں. تو تنظیمی سطح پہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں مطلب اگر آپ اس کو اس طریقے سے لیں کہ پولیٹیکل گریونسز سب میں ہوتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, ریسزم ہوتا ہے. میں بھی چاہوں گا اگر میرے ساتھ کا آدمی اوپر جا رہا ہوگا تو میں چاہوں گا یار میں بھی ایسا کام کروں کہ میں نکل جاؤں, وہ پیچھے رہ جائے. یہ ہیومن سائیکی ہے. اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں, میں اس کو ڈینائی ضرور بالکل نہیں کروں گا, لیکن وہ ہمارے گھر میں ہی ہیں.
دو بھائیوں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں, اس کی فیملی بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کرتی ہے. تو الحمدللہ اب اس وقت آپ نے دیکھا کہ بشیر میمن صاحب, ہاں اس واقعے کے بعد ہی جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں کوئی اس طریقے کا بہت زیادہ واقعہ نہیں تھا, تھوڑی سی نرم گرم سچویشن تھی, لیکن اس کو ہائپ بہت دی گئی اور وہ میری وجہ سے تھی. مجھ سے ناراض تھے بشیر میمن صاحب بیکاز کچھ یونیورسٹیز کے لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوشن تھی, تو وہ پی ایم نے بولا تھا کہ آپ اس کو بانٹ دیں لیپ ٹاپس کو. میں بھی وہاں نہیں گیا تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ میں گیا تھا. انہوں نے تھوڑا سا مجھے ڈانٹا ضرور, اور خرم بھٹی صاحب نے اس کی تردید بھی کی کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا. تو اختلاف ہوتے ہیں ایک دوسرے میں, ہم پولیٹیکل لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی کہ اگر میں بھی الیکشن لڑ رہا ہوں تو میری پارٹی کے 6 لوگ اور بھی الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہمارا اختلاف ہی ہوگا نا. وہ ہم ایک دوسرے سے گتم گتا تو نہیں ہو سکتے, دستوں گرے باں تو نہیں ہو سکتے. تو یہ اختلافات ہوتے ہیں, گریجولی یہ بہتر ہو جائیں گے اور ہو گئے. اس کے اگلے دن بشیر میمن صاحب گورنر ہاؤس میں تھے اور افطار میں موجود تھے, اس کے 3-4 دن بعد دوبارہ موجود تھے. تو جو ایک میڈیا پہ ساری چیزیں ہوئیں, ہاں وہ مجھ سے اس سچویشن میں تھے, انہوں نے مجھے ضرور ڈانٹا, اور وہ چیزیں لازمی بات ہے کہ گریجولی وہ بھی صحیح ہو جائیں گی. بڑے ہیں اور میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں ان کی, اور بڑے ڈانٹ دیں تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے. اور میں خاموش رہا, خاموشی سے سنتا رہا اور میں وہاں سے چلے گیا. سر بڑے ڈانٹ بھی سکتے ہیں اور بڑے پیار سے تھپکی بھی دے سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کا یوتھ پروگرام کیا ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کا بیسکلی اس وقت 2 فوکسز ہیں, ایک یوتھ امپاورمنٹ اور ایک اکانومی ریوائول, جس کے اوپر وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے اور یوتھ کے حوالے سے. تو ہمارا جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے اس میں ڈفرینٹ پروگرامز موجود ہیں. ہمارا سب سے جو ٹریڈ مارک ہے لیپ ٹاپ ہے, جو کہ وزیر اعظم جب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی بانٹ رہے تھے, جب میاں نواز شریف چیف پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی بانٹ رہے تھے. لیپ ٹاپ, اسکالرشپ, انٹرنشپ, اس کے علاوہ ہم نیفٹیک کے تھرو پرائم منسٹر اسکل یوتھ ڈیولپمنٹ کی 200 سیکٹرز میں ٹریننگز کراتے ہیں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز HEC کو ہم لوگ آفٹر کرتے ہیں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر ہمارے یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز موجود ہیں, نیشنل انکیوبیشن سینٹرز موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپورٹس ہیں, 15 اسپورٹس ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ ٹورنامنٹس کرا کے ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں نے سندھ میں بھی ہم نے لاہور قلندرز کے ٹرائلز کرائے تھے کرکٹ کے, جس میں سے بچے سلیکٹ ہوئے, اور ایسے بچے سلیکٹ ہوئے جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, جن کی کوئی سفارش نہیں تھی. اورنگی ٹاؤن کورنگی کے بچے سلیکٹ ہوئے جو ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, میرا بیٹے نے بھی ٹرائل دیا تھا, وہ سلیکٹ نہیں ہوا, میں نے اس کی سفارش بھی نہیں کی کسی کو. جس کی کوئی سفارش نہیں تھی اس کی سفارش کی ہم نے, جو کہ کیپیبل تھا اور ڈیزرونگ تھا کہ وہ آئے آگے, اور وہ الحمدللہ آیا. مجھے بڑی خوشی ہے. دیکھیں آپ کسی کے بھی ایک کام آ جائے نا اور اس کی زندگی بن جائے تو وہ زندگی بھر آپ کو دعائیں لگتی ہیں, اور ہمیں صرف دعائیں چاہیے. بد دعا اور دعا 2 سچویشنز ہیں ایسے ہی. تو الحمدللہ یہ سارے پروگرامز چل رہے ہیں, اور ان سب پروگرامز پہ اپلائی کرنے کا طریقہ, کسی کے آفس نہیں جانا, کسی سے سفارش نہیں کرانی, کسی سے فون نہیں کرانا. آپ کے پاس فون ہے, اینڈرائڈ iOS دونوں کے اوپر موجود ہے. پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب, اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نے PMYP.gov.pk پہ جانا ہے, پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرانا ہے. اس کے اندر یہ سارے پروگرامز موجود ہیں. ہم 75 لاکھ روپے تک لون دے رہے ہیں, انٹرپرینیورس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے بزنس سٹارٹ کر سکیں. اور اس پہ رجسٹرڈ جب آپ کر لیں گے تو اٹس AI بیسڈ ایپلیکیشن. اس کا ابھی لاسٹ ایئر PM نے انوگریشن بھی کیا تھا اسلام آباد میں, اور اس پہ وہ آٹومیٹکلی آپ کو انڈیکیٹ بھی کرے گا, اور آپ کو اگر جا کے کسی پروگرام میں اپلائی کرنا ہے تو آپ جا کے ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں میرٹ کے اوپر, کسی کے سفارش کے بغیر. اگر آپ کیپیبل ہیں کہ آپ کو وہ چیز ملنی ہے تو 100% ملے گی. سر ون لاسٹ کوشچن, پاکستان کا نوجوان بہت مایوس ہے, آپ خود نوجوان سیاسی رہنما ہیں, متحرک ہیں, 64% آبادی کا تناسب ہے آپ کا, جیسے آپ کہتے ہیں کہ مستقبل کا معمار نوجوان ہے. آپ کی لیڈرشپ اس وقت جو ہے وہ تمام جماعتوں کی وہ سینئر ہو چکی ہے, ضعیف ہو چکی ہے, وہ پرانے اسکول آف تھاٹ کو کیری کر رہے ہیں, افسر شاہی پرانی بوسیدہ دماغوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور نوجوانوں کو اپنے راستے ڈھونڈنے میں مسائل, بہت چیلنجز. آپ 9 پرچی 9 سفارش کا کلچر کر رہے ہیں. یہاں تو حالات ایسے ہیں, جو بندہ رشوت لے کے کام کرے وہ اچھا ایماندار افسر ہے. سسٹم نظام ایسا بن چکا ہے, گہری پیسے سے کام کر دیتا ہے. ایمانداری کا کرائٹیریا یہ بن گیا کہ کام کر دیتا ہے. تو نوجوان تو صرف مایوس ہے. اب آپ اس کو واپس کیسے یقین دلائیں گے, یہ آپ بتائیں گے. دیکھیے پنجاب میں ایسا نہیں ہے, یہ بات آپ بھی اون کریں گے. وفاقی نمائندے نہیں, میں
डेफिनेटली क्योंकि मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ और मैं सूबे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपने नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि स्टे पॉजिटिव. सबसे पहले हमने अपने पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना है और ये हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है. कोई भी चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू आए, कोई पाकिस्तान की नेगेटिविटी आए, क्योंकि इस वक्त जो आपके दुश्मन ममालिक हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया इन डिफरेंट सिचुएशंस. तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हर महाज पे जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और जो हमारी हुकूमत है उनका जॉइंट वेंचर है, टीम वर्क है, उसके साथ मिलकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं. अभी इंडिया के साथ देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रम्प किस तरीके से पाकिस्तान को हर चीज़ में इन्वॉल्व करते जा रहे हैं. तो अल्लाह का शुक्र है. तो ये अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का साथ दें. जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जवान जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, वो आपके लिए 24/7 बॉर्डर्स पे ड्यूटी देते हैं, तो हम सुकून की नींद सोते हैं. आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर वो आधा घंटा उधर से हट जाएं तो दुश्मन ममालिक हमारा क्या हाल करेंगे. तो हमने अपने पाकिस्तान के इमेज को अच्छा करना है, हुकूमत के साथ देना है. और वज़ीर आज़म का वैसी विजन है IT इंडस्ट्री में कि $25 मिलियन तक लेके जाना है हमने इसको 2030 तक. तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें आने को हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती जा रही हैं. ग्रेजुअली प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के थ्रू लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. होप फॉर द बेस्ट. हुकूमत बहुत पॉजिटिवली काम करी आपके लिए और इंशाअल्लाह ताला हम अपने नौजवानों को बासलाहियत और ख़ुद मुख्तार बनाएंगे और किसी सूरत भी अकेला नहीं छोड़ेंगे. Well, thank you so much and it's an honor for being here. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, सवाल तल्ख तंद और तेज़ इसलिए किए जाते हैं ताकि आप तक हकीकत का रुख पहुंच सके. हम बहैसियत साफ़ी अपनी हैसियत में कौम की सिर्फ इतनी खिदमत कर सकते हैं कि कौम के मसाइल के ज़िम्मेदार स्टेक होल्डर्स के जो मौक़िफ़ हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए अरकान हो, चाहे फिर वो अपोजिशन में बैठे हुए अरकान हो, सूबाई हुकूमतें हों, शहरी हुकूमतें हों या फिर वफाकी नुमाइंदे हों, उनसे आपके उन सवालों की सुनवाई करें और जवाब लेके आप तक पहुंचा सकें जो कि आपके दिल और दिमाग में पहुंचता है, क्योंकि शायद आप तक उनकी रसाई मुमकिन नहीं होती. उम्मीद करता हूँ आज के सेशन के बाद सिंध में मौजूद आवाम के, सिंध के शहरियों की, ख़ास करके पढ़े लिखे सिंधी शहरियों के, चाहे वो किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हो, दिमागों में काफ़ी नई सोचें पैदा होंगी, उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे. इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफ़िज़.